عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت اقرأ عليه وامسح عليه بيده رجاء برکتها رواہ البخاری۔ صحیح بخاری میں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو آپ معوذات پڑھ کر خود پر دم کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب مزید بڑھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد جب اور بڑھ گیا تو میں خود نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دم کرتی تھی اور آپ کے ہاتھ کو برکت کے واسطے آپ ہی پر پھیرا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کو جب بھی کوئی بیماری لاحق ہو، کوئی مرض لاحق ہو، درد اور تکلیف کے جب ہم اور آپ شکار ہوں تو اس وقت علاج و معالجہ کے ساتھ ساتھ اس شرعی رقیہ کا اور اس دم کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کر رہے ہیں۔ معوذات یہ جو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اسی طرح اہل علم نے سورہ اخلاص کو بھی معوذات میں شامل کیا ہے۔ یہ معوذات کی جو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اس میں ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے ہر اس شر سے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے شیطان کے شر سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو عورتیں جادو کرتی ہیں اس کے جادو کے شر سے پناہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے۔ یہ شیطان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور وہ شیطان جب اللہ کا ذکر کیا جائے پیچھے ہٹ جاتا ہے، ان سب کے شرور اور فتن سے اور ان کی برائیوں سے گویا کہ ایک اس دعا کا اہتمام کرنے والا شخص اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہے۔ تو جب کبھی بھی ہمیں کوئی مرض لاحق ہو، کوئی درد اور تکلیف ہم اور آپ کو لاحق ہو، ہم اس کے شکار رہیں، تو ہم اور آپ بھی معوذات پڑھیں۔ معوذات پڑھ کر ہم اپنے دونوں ہتھیلیوں پر پھونکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معوذات پڑھ چکے ہوتے تھے تو یہ اپنی ہتھیلیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ملاتے تھے، پھر نبی